میں ہوں سمیرہ بٹی، ماہر نفسیات۔ ویلکم ٹو دا نیو لائف پوڈ کاسٹ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم پہلے ہی بہت زیادہ ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے ویڈیوز بنا چکے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے ہم سے کچھ سوالات کیے تھے، وہ بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج ہم جو ہے ان سوالات کا جواب دیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو بھی جتنی بھی انکوائریز ہوتی ہیں آپ کے مائنڈ میں، اس کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جا سکے۔ اس کے لیے کفایت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی، آپ نے اس کو شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے، اور ایٹ دا اینڈ اگر مزید آپ کے مائنڈ میں کوئی کوسچنز آئیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ نے اس کو ہمیں واٹس ایپ کرنا ہے یا آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے وہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ اس کا جواب مل سکے۔ جی السلام علیکم کفایت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ، بہت شکریہ جی۔ جی کفایت صاحب، ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ نشے کا جو علاج ہے وہ بار بار ناکام کیوں ہو جاتا ہے؟ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جو ڈرگ ایڈکشن ہے، اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے، یہ ایک مشکل ترین بیماری ہے، اور اس میں جو ریلیپس کا ریشو ہے وہ کافی زیادہ ہے باقی بیماریوں کی بنسبتاً۔ اگر کوئی بھی ڈرگ ایڈکشن کا جو علاج ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو ٹریٹمنٹ پروٹوکول ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی اگر ایک مریض کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا جو علاج ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، کیونکہ علاج کے بعد بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں باقی بیماریوں کی طرح، جس طرح مریض کا فالو اپس ہوتا ہے، ایک لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ پروسیجر ہوتا ہے، اسی طرح جو نشے کی بیماری ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے ایسے مریض جو کہ بار بار مریض کا جو علاج ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہے، جیسے کہ علاج کمپلیٹ نہ کرانا، اس کے علاوہ علاج کے بعد جو آپ کے جو ایکسپرٹ ہے، آپ کے جو سائیکیٹرسٹ ہے، ڈاکٹرز ہے، اس کے ہدایات پہ عمل نہ کرنا۔ جیسے کہ ڈسچارج کے ٹائم پہ ہم ان کو پراپر ایک کاؤنسلنگ دیتے ہیں کہ آپ نے مریض کو کیا کیا سہولیات دینی ہے۔ جیسے کہ شروع میں ہم فیملی کو بتاتے ہیں کہ آپ نے پیشنٹ کو موبائل نہیں دینا، آپ نے ان کو پیسے نہیں دینے، اس کے علاوہ آپ نے اس کو جو اسی سوسائٹی سے بچانا ہے، دوبارہ اسی سوسائٹی میں نہ جائے، اور بہت سی ایسی وجوہات ہوتی ہے جو کہ آپ کو ریلیپ سے بچا لیتی ہے۔ کفایت صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو نشے کی بیماری ہے اس کا ٹریٹمنٹ تو لوگ کرواتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کے بعد اور بار بار ٹریٹمنٹ کے بعد کیوں ریلیپس ہو جاتے ہیں پیشنٹس؟ اس کا مطلب ہے، آپ کا مطلب ہے کہ مریض کا علاج بار بار ناکام کیوں ہو جاتا ہے؟ ایگزیکٹلی۔ اس کے بہت سے ریزن ہوتے ہیں، کیونکہ ڈرگ ایڈکشن کی جو بیماری ہے یہ مشکل ترین بیماری ہے۔ اس میں سب سے پہلے جب مریض کا ایک جو ٹریٹمنٹ پروگرام ہوتا ہے وہ جب کمپلیٹ ہوتا ہے، اس میں ہم یہی چیزیں ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے نشے سے کیسے بچنا ہے۔ اس میں بہت سے ایسے نوجوان یا والدین کہ اپنا ٹریٹمنٹ پروٹوکول کو پورا نہیں کرتے۔ سب سے پہلا تو پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ علاج کو کمپلیٹ ہی نہیں ہونے دیتے، ان میں ان کے ماں باپ ہو سکتے ہیں، ان کی بیوی ہو سکتی ہے، ان کے بھائی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو علاج کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ اس میں ہم پیشنٹ کو جب ایک پروگرام کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کو جب ہم ڈسچارج کرتے ہیں، ہم پراپر اس کو ڈسچارج پہ ایک پورا کاؤنسلنگ پلان دیتے ہیں، ان کو فالو اپس کا پورا پلان دیتے ہیں کہ آپ نے ریلیپس سے کیسے بچنا ہے، آپ نے کس ٹائم اپنے ایکسپرٹ سے، اپنے سائیکالوجسٹ سے رابطہ کرنا ہے، کب آپ نے ڈرگ اسکریننگ پروفائل کروانا ہے، اور فیملی کو ہم یہ ہدایات دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا سہولیات دینی مریض کو۔ جس طرح ہم شروع میں فیملی کو اکثر بتاتے کہ آپ نے مریض کو جو ہے نا فون کی سہولت نہیں دینی، سب سے جو مین چیز ہے، آپ نے ان کو پیسے نہیں دینے، آپ نے ان کو کوئی بھی چیز، ان کو شاپنگ کروانی ہے، ان کو فوڈس دینا ہے تو آپ نے ان کو خود پرچیز کر کے دینا ہے، کیونکہ پیسے ہی واحد چیز ہے کہ آپ کو ریلیپس کروا سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بچے کو اس سوسائٹی سے دور رکھنا ہے۔ بہت سے ایسی فیملیز ہوتی ہے جیسے کہ وہ
ہم ان کو سجیشن دیتے ہیں کہ آپ اس کو اس سوسائٹی سے دور رکھیں, اس ماحول سے دور رکھیں, تو وہ اپنا گھر, اپنا جو ذاتی گھر ہوتا ہے وہ کرائے پہ دے دیتے ہیں اور دوسری جگہ پہ وہ رینٹ پہ شفٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ کا بھائی یا آپ جو مریض ہے وہ وہاں پہ دوبارہ انہی دوستوں سے جب ملے گا نہیں تو وہ ریلیپس نہیں ہوگا. یو وانٹ ٹو سے جغرافیکل چینج بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اس کو اگر آپ کریں گے تو آپ ریلیپس سے بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جو سلپری پلیسز ہیں, پیپل ہیں, ایسے وہ لوگ, ایسے وہ ایونٹ جہاں آپ کو لگے کہ آپ ریلیپس ہو سکتے ہیں, آپ سلپ ہو سکتے ہیں, ان کو اوائڈ کرنا ہے. بالکل. مریض کا جو علاج ہے, جب مریض کا علاج کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہماری جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے پیشنٹ کا علاج کو کامیاب بنانے کے لیے, اس میں 6 منتھ سے لے کے 2 ایئرس تک ہم ان کو کہتے ہیں جیسے کہ ایوری 15 ڈیز کے بعد آپ نے ماہر نفسیات کے پاس آنا ہے, آپ نے سیشنز کروانے ہیں, آپ نے اپنا ڈرگ اسکریننگ پروفائل ٹیسٹ کروانا ہے. اگر آپ کو باہر کوئی کریونگ ہو رہی ہے یا کوئی آپ کو مشکلات آ رہی ہے آپ کو ریلیپس کی طرف جانے کے لیے, تو آپ اپنے ایکسپرٹ سے جو ہے نا مشورہ لے سکتے ہیں, تبھی آپ جو ہے نا آپ کو علاج کامیاب بنا سکتے ہیں. بہت سے ایسے نوجوان جو کہ اس ہدایات پہ عمل نہیں کرتے, جیسے کہ باقی بیماریوں میں ہر بیماری کا, جیسے کہ کڈنی ڈیزیز لے لیں, اس کے لیے ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے. آپ کو 6 منتھ سے لے کے 1 ایئر تک آپ اپنے ایکسپرٹ سے, اپنے جو ہے نا ڈاکٹر سے ہر 2 ویکس کے بعد, ہر منتھ کے بعد آپ جاتے ہیں, اپنا پراپر چیک اپ کرواتے ہیں اور آپ کو میڈیسن کے ساتھ ساتھ وہ ایڈوائز کرتے ہیں, کبھی کم کبھی زیادہ میڈیکیشن کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اپنے ماہر نفسیات کے پاس آتے ہیں اور آپ کو جو پرابلم آ رہی ہے, گھر کی طرف سے کوئی پرابلم آ رہی ہے یا فیملی کی طرف سے کوئی پرابلم آ رہی ہے اور آپ کو وہ ریلیپس کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو آپ نے جتنی جلدی ہو سکے آپ نے اپنے ماہر نفسیات سے رابطہ کرنا ہے, ان سے سیشن لینا ہے. اور فیملی کو بھی چاہیے کہ وہ پیشنٹ کو جو ہے نا جو ان کے جو سیشنز ہیں وہ کمپلیٹ کروائے اور ان کو 2 سے 3 سال تک جو ہے نا فالو اپس کے لیے لے کے آئے, تبھی ان کا علاج کامیاب ہو سکتا ہے. اس لیے مریض بار بار جو ہے نا وہ ناکام ہوتا ہے کہ بہت سے مریض جو ہے نا فالو اپس نہیں کرواتے. بہت سے مریض جو ہوتے ہیں وہ فالو اپس نہیں کرتے. اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے ماں باپ کی یا گارڈین کی لاپرواہی, کیونکہ علاج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علاج ہو گیا ہے. یہ ہم اکثر فیملیز کو بتاتے ہیں کہ ایک مشکل ترین بیماری ہے, اس میں اگر آپ کا سپورٹ, علاج کے بعد بھی آپ کی سپورٹ نہیں ہوگی تو وہ نشہ نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے آپ نے 6 مہینے 1 سال تک اس کو سپورٹ کرتے رہنا ہے, لیکن ٹریٹمنٹ میں سپورٹ کرتے رہنا ہے, تبھی آپ کا بچہ جو ہے نا نشے جیسی لت کو ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے. بالکل, ویری گڈ, بہت اچھے پوائنٹس آپ نے بتائی. میں یہاں کچھ تھوڑا سا مزید ایڈ کرنا چاہوں گی. اچھا, میرے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہی کافی نہیں ہوتا, بلکہ ڈاکٹر جو ہے نا انہوں نے جو آپ کو ہدایات دی ہیں اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے میڈیکیشن جو ہوتی ہے اس کا رائٹ ٹائم پہ رائٹ میڈیکیشن لینا بہت ضروری ہوتا ہے. سم ٹائمز لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے, لیکن ہمیں تو فاقہ نہیں ہوا, ہم تو ٹھیک نہیں ہوئے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے, اگر ڈاکٹر نے کہا کہ 3 دن میڈیسن کھانی ہے تو وہ 5 دن لے لیں گے, اگر کہا ہے کہ جو آپ نے 5 دن لینی ہے تو 3 دن لے لیں گے. تو وہ اپنے جو آپ کے خود سے آپ پراپر گائیڈ لائن کو فالو نہیں کرتے تو پرابلم ہو سکتا ہے. خیر, ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں ریلیپس کے, اس میں سویرٹی بھی آئی تھنک کاؤنٹ کرتی ہے کہ پرابلم کتنا سویر ہے, آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کی موٹیویشن کتنی ہے. اگر موٹیویشن کم ہے تو اس پہ کام کیا جائے. اور ایک ضروری بات جو ہوتی ہے نا وہ بہت اہم ہوتی ہے کہ جیسے جو آپ کے ایکسپرٹ ہیں, جو پروفیشنلز ہیں, ان کا کمپیٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے. ان کا اس فیلڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس فیلڈ کے حوالے سے قابل ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں, آپ اگر صحیح طریقے سے کسی کو گائیڈ لائن نہیں دے سکتے, اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے علاج اور اس کی, جیسے مثال کے طور پر کریونگز کی ہم بات کریں, اگر آپ کو نہیں پتا کہ میں نے کریونگز کو مینیج کیسے کرنا ہے تو آپ کیسے سیکھیں گے اس کو مینیج کرنا. تو وہ آپ کے جو ماہر نفسیات ہیں یا آپ کے ڈاکٹرز ہیں وہی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. تو ان کا آئی تھنک کمپیٹنٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے, ان کا تجربہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. پھر پیشنٹ کے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے, پھر اس کے بعد فیملی کی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. تو ڈفرینٹ جو ہے یہ ایک بہت سارے پروفیشنلز, فیملی اور پیشنٹ مل کے اس کو سکسیزفل بناتے ہیں. اچھا, بہت سے مریض جو ہے نا یہ علاج کے بعد جو ہے نا فیملیز کا یہ کہنا ہے کہ علاج کے بعد مریض بہت جلدی تمباکو نوشی کا استعمال کر دیتے ہیں, شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریلیپس کی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی, دیکھیے تمباکو نوشی کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہی ہے نا کہ گائیڈ لائن ملنا تھی,
ٹوٹل ایبسٹیننس پہ بات ہونا تھی وہ ہوتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایز اے ہول سب کی رسپانسبلٹی ہے, اور سب لوگ اگر اپنی اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کو فالو کریں, تو ریلیپس بہت حد تک کم ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے سب کچھ صحیح ہونے کے باوجود بھی ریلیپس ہو سکتا ہے, بیکاز ایڈکشن از اے آن گوئنگ پروسیس, اور یہ ریلیپسنگ ڈیزیز ہے. اور آن گوئنگ پروسیس مین کہ آپ نے اس کے اوپر مسلسل کام کرنا ہے. جیسے ہم خود کو گرمی سے بچاتے رہتے ہیں, کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم کہیں کہ 1 سال تو ہم خود کو گرمی یا سردی سے بچا لیں گے اور نیکسٹ ایئر ہم نے کوشش نہیں کرنی, کبھی ایسا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ جو ہے وہ ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے, اپنے ساتھ ایک پرومس کرنا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے. وہ طریقہ کار جو آپ کے ماہر نفسیات نے آپ کو سمجھایا ہے, بتایا ہے, آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے خود کو بچانا ہے. جیسے ہم نے سلیپی پیپل کی بات کی, ہم خود کو سردی سے بچاتے ہیں نا, تو اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو ڈرگ سے بچانا ہے. اور اس کے لیے چاہے ہر وہ جگہ, ہر وہ چیز جو ہمیں اس کی طرف لے کے جائے, اس سے ہمیں نکلنا ہے, اس سے ہمیں بچنا ہے, اس کو اوائڈ کرنا ہے. تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اس کے باوجود بھی ریلیپس ہو سکتا ہے, اور اگر ریلیپس ہو جاتا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. آپ بالکل یہ مت سمجھیں کہ علاج کے بعد ریلیپس ہو گیا تو اب یہ جی ناکام ہو گیا. بہت سے مریضوں کا جب ریلیپس ہوتا ہے, ہم فیملی کو یہ گائیڈ لائن ضرور دیتے ہیں کہ آپ بر وقت اس کو دوبارہ سے ریہیب ضرور کروائیں, کیونکہ وہ اتنا ٹائم پیریڈ نہیں لگتا. اگر آپ شروع میں ایک مریض کو, جیسے کہ آج وہ ریلیپس ہوا ہے اور آپ اس کو آج ہی ریہیب کروا دیتے, تو اس کو 90 ڈیز یا 120 ڈیز کی ریکمنڈیشن نہیں ہوتی. ان کو صرف اور صرف 2 سے 3 ہفتوں کی ہم ریکمنڈیشن دیتے ہیں, اس کا پراپر ڈیٹاکس ہو جائے اور وہ دوبارہ سے جو ہے نا ایک نئی زندگی کی طرف چل پڑے. ایگزیکٹلی اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گی. جیسے یہ کنسیپٹ بھی کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ ریلیپس مین اٹس اے کمپلیٹ پروسیس. ریلیپس کہ آپ پھر سے اسی روٹین کے ساتھ آپ نے دوبارہ استعمال کرنا شروع کر دیا, اور وہی پرابلمز آپ کی لائف میں آنا شروع ہو گئے. ابھی ایک بات جو آپ نے کی ہے کہ فوراً لے کے آنا, یہ بہت ہی اچھا ایک اقدام ہوتا ہے, لیکن اس میں پیشنٹ کی مرضی کا ہونا ضروری ہے, اور اس میں فیملی کا رول بھی آ جاتا ہے. فیملی کو بتایا جاتا ہے کہ پیشنٹ لیپس ہو سکتا ہے. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ ہمارے یہاں سے جاتے ہیں کہ پیشنٹ اگر ایک دفعہ یوز کر لیتا ہے تو وہ ریلیپس نہیں ہے, اس کو ہم لیپس کہتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں, اسپیڈ بریکر آتا ہے تو آپ اپنی گاڑی کو سلو کرتے ہیں, آپ بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں, بڑے اچھے آرام طریقے سے اسموتھلی گزر جاتے ہیں. اسی طرح لیپس ہوتے ہیں. لیپس ایک اسپیڈ بریکر کی طرح ہے, تو آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ آپ اسے اسموتھلی گزر سکتے ہو, آپ نے وہاں اسٹک نہیں ہونا. جب آپ اسٹک ہو جائیں گے پھر پرابلم بڑھ جائے گا. تو لیپس کے بعد آپ ان کو 1 دن بھی رکھ سکتے ہیں, 2 دن بھی رکھ سکتے ہیں, 1 ویک بھی رکھ سکتے ہیں. جیسے ان کو لگے کہ اب ہمیں کریونگز نہیں ہو رہی ہیں تو وہ جو ہے وہ بس آپ ان کو ڈسچارج کر دیں, اور وہی جو آفٹر کیئر پلان ہے اس کو فالو کرتے رہیں. میرا یہ خیال ہے. اسی کے ساتھ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. میرا جو آپ سے نیکسٹ کویشچن ہے وہ یہی ہے کہ جو نشے کے علاج کے بعد کتنے ٹائم تک فالو اپ کرنا ضروری ہے, یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. آپ کا جو ادارہ ہے جیسے نیو لائف ہے, کتنے ٹائم کی ریکمنڈیشن ہے کہ فالو اپ کرنا چاہیے؟ نیو لائف چونکہ جب ہم پیشنٹ کو ڈسچارج کرتے ہیں تو ہم پراپر ان کو فالو اپ پلان دیتے ہیں, اور ہم ان کو 6 منتھ سے لے کے 2 ایئرس تک فالو اپ پلان دیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے جو پاکستان کے اندر جو اسلام آباد سے نزدیک کے پیشنٹ ہوتے ہیں, ہم ان کو ویکلی بیسس پہ جو ہے نا وہ دوبارہ سیشنز کے لیے فالو اپس کے لیے بلاتے ہیں, ان کو گروپس تھیراپیز میں لے کے جاتے ہیں. لیکن جو اسلام آباد سے باہر کے, جیسے کہ ہمارے بہت سے پیشنٹ UK کے, امریکہ کے, کینیڈا کے, ہم ان کو آن لائن ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ آپ اپنا روٹین سے آن لائن سیشنز لیا کریں اور اپنا پراپر جو ہے نا وہ ٹیسٹ کروا کے ہمیں سینڈ کر دیا کریں. یہ 6 منتھ سے لے کے 2 ایئرس تک. جی بالکل. اب تو ای تھراپی اور جو ہے یہ آن لائن سیشنز اور یہ چیزیں جو ہے یہ تو بہت زیادہ ضرورت بن چکی ہے, اور یہ بہت ہی اچھی ایک چیز ہے جو مجھے پسند آئی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی ابھی یہ صرف وہ کویسچنز ہیں جو سب ہمارے آڈینس ہیں ان کے مائنڈ میں تھے, انہوں نے ہمیں کہا کہ اس کا ہمیں جواب چاہیے یا اس کے بارے میں جو ہے یہ ہم جاننا چاہتے ہیں, تو وہ کویسچنز ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. اچھا نیکسٹ جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ نشے کے مریض کے علاج کے بعد کیا واقعی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں, یہ صرف دعوے ہی ہیں؟ جی بالکل. نشے کی جو بیماری ہے, اگر مریض کا مکمل کمپلیٹ علاج ہو جاتا ہے اور وہ صحت یاب ہو جاتا ہے, وہ 100% نارمل زندگی گزار سکتے ہیں, اور وہ اپنی نارمل ایکٹیویٹی, اپنی نارمل روٹین کی لائف جو ہے نا وہ اپنے فالو اپس کے ساتھ ساتھ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ گزار سکتے ہیں.
اچھا میں نے یہ بھی سنا تھا کہ جو ریکورنگ پرسن ہوتے ہیں, جو نشے کا مریض ہوتا ہے, کہ جب وہ علاج کرا کے آتے ہیں اور ان کی ریکوری اچھی جا رہی ہوتی ہے, وہ عام انسان مطلب ایسے لوگ جیسے وہ جو نشہ نہیں کرا عام زندگی میں, ان سے زیادہ ان کی لائف آرگنائزڈ ہوتی ہے اور وہ بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو مینیج کرتے ہیں, بشرطے کہ وہ اس چیز سے نہیں ہے, مطلب ان کی ریکوری جا رہی ہے. تو ریکورنگ پرسن جو ہوتا ہے وہ عام بندے سے جو کہ نشہ نہیں کر رہا ان سے بہتر ہوتا ہے جب وہ علاج کراتا ہے. تو واقعی جو ہے وہ بالکل نارمل لائف گزار سکتے ہیں, اس چیز کو جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں. ایک اور بہت کامن چیز ہے, ہمیں پریکٹس میں دیکھا ہے کہ فیملیز کا یہ کویشچن ہوتا ہے کہ جی اب نشے کے علاج کے فوراً بعد ہم اپنے بچے کی شادی کر دیں, یا پہلے بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شادی جو ہے وہ مسائل کا حل ہے. تو یہ مجھے بتائیے گا, ایک تو کیا واقعی شادی کر کے جو ہے وہ بیوی نشہ چھڑوا دیتی ہے؟ بہت سے پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ بیوی آئے گی چھوڑ دیں گے, بچے آئے گے چھوڑ دیں گے, ذمہ داری ہوگی چھوڑ دیں گے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ نشے کے علاج کے فوراً بعد کیا شادی کر لینی چاہیے, اس کو گھر بسا لینا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ علاج کے بعد کبھی بھی شادی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے. ہماری ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ جب پیشنٹ 2 سے 3 سال تک پراپر ریکوری اس کی نہ ہو تب تک آپ اس کی شادی نہ کریں, کیونکہ شادی حل نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو وہ نشے سے بچا سکتے ہیں. ہاں وہ مریض جن کی شادی ہو چکی ہے یا ان کے بچے ہوتے ہیں, ہم ان کو پراپر جو ہے نا کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کو یا اپنے مریض کو کیسے نشے سے بچانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی دیکھنے میں آیا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے سیکشل پرابلمز بھی جنم لے لیتے ہیں. تو کیا واقعی یہ بات حقیقت ہے؟ اور اگر حقیقت ہے جیسے کہ سیکشل ڈس آرڈرز کا شکار ہو جاتے ہیں جو پیشنٹس ہوتے ہیں یا نشے کے جو مریض ہوتے ہیں, تو اس کا کیا سلوشن موجود ہے؟ اس کا ٹریٹمنٹ بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے اور کیسے پرووائڈ کیا جاتا ہے پلیز؟ نشے کے علاج میں بہت سے ایسے مریض جو ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں, وہ شرمندگی کے باعث وہ بتا نہیں سکتے اپنی پرابلمس کے بارے میں. وہ نوجوان جو کہ بہت کم ریشو ہے اس کی, وہ ہمارے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کو وہ ایڈریس کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں اپنی پرابلمس کو اور اس کا پراپر علاج ہے ہمارے پاس. ہاں یہ ایک بیماری ہے, آپ نشے کی وجہ سے آپ کو کمزوری ہو سکتی ہے, آپ کو ویسے بھی آپ کو کمزوری آ سکتی ہے, لیکن چونکہ نشے کی وجہ سے مریض کو بہت زیادہ سیکشولی جو ہے نا وہ کمزور ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارے پاس یا ہمارے جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ 2 سے 3 مہینے میڈیکیشن ہوتی ہے اور اس کا پراپر کورس ہوتا ہے اور مریض بالکل اس سے نارمل ہو سکتا ہے, اور یہ مریض کے لیے بہت بہتر ثابت ہوتا ہے. جی بالکل, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میسج ضرور ساتھ ساتھ دینا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اپنے, اسی لیے پروفیشنلس کی ٹیم ہوتی ہے, ہمارے نفسیات ہوتے ہیں, آپ ان سے کھل کے بات کر سکتے ہیں. اور سم ٹائم آپ کو پتہ ہے نشہ کرنے کی ریزن جو ہے وہ بھی ایک کوئی ایجنسی پرابلم ہے, کوئی سیکشل ڈس آرڈرز ہیں, وہ بھی ہو سکتی ہے. اور جب تک آپ ریزنس کو فائنڈ آؤٹ نہیں کریں گے آپ اس چیز سے کیسے نکل سکیں گے؟ تو آپ نے جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بات کرنی ہے, وہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی سولوشن دیں گے, آپ کی ہیلپ کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا, علاج کے بعد جو فالو اپ پلانز آپ دیتے ہیں پیرنٹس کو, اس میں کیا ریکمنڈیشن ہوتی ہے؟ کتنے ٹائم کے بعد ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے, کتنے ٹائم کے بعد ان کا سیشن ہونا چاہیے, یہ تھوڑا گائیڈ کیجیے گا. نشے کے جو مریض ہیں ہم ہمیشہ فیملی کو یہ ریکمنڈیشن کرتے ہیں کہ آپ کو جو دیے گئے پلان کے مطابق آپ نے ہر 2 ویکس کے بعد مریض کا جو ہے نا فالو اپ کروانا ہے, اس کے ڈرگ اسکریننگ پروفائل کروانا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 2 ہفتوں کے بعد ہی کروانا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے نا دوبارہ ڈرگس کی طرف گیا ہے, یا اس کا جو ہے نا آپ کو شک ہوتا ہے, تو یا اس میں کوئی غصہ یا کوئی اور بہت سی ایسی وجوہات آ سکتی, تو آپ جلدی ماہر نفسیات سے رجوع کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے مریض کا ڈرگ اسکریننگ پروفائل کروائیں تو آپ اس کو بتائیں نا, آپ رینڈملی اس کا ڈرگ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, لیکن آپ جو اس کی سیشنز ہیں وہ ڈیلی بیسس, مطلب آپ وہ جو مریض کے جو سیشن ہے آپ وہ ویکلی بیسس پہ 2 ویکس کے بعد آپ ان کی ریگولر کروا سکتے ہیں. لیکن ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہر 2 ویکس کے بعد آپ کے بچے کا پراپر سیشن ہو, اور اس کے اکارڈنگلی یہ منیمم 6 منتھ ریکوائرڈ ہوتے ہیں کہ یہ 6 منتھ تک یہ ریگولرلی کنٹینیو کرتا ہے. اگر 6 منتھ تک یہ کنٹینیو کرتا ہے تو تب آپ کا بچہ نشہ چھوڑنے میں کامیاب ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے. بوسٹر سیشنز بھی ریکمینڈ کرتے ہوں گے فالو اپس کے بعد. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک جا رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی ہے, پیشنٹ کو ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اس کو نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں, یا کوئی لائف میں آپ کو پتہ ہے ٹرانزیشنس تو ہو ہی جاتی ہیں, اس وقت ان پیشنٹس کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے, تو تب جو ہے وہ ان کے بوسٹر سیشنز جو ہوتے ہیں وہ پلان کیے جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ نشے کی ڈیٹاکسیفیکیشن کا کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ کیا ہر ڈرگ کا جو ہے وہ سیم ڈیٹاکسیفیکیشن پیریڈ ہوتا ہے یا ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل, تمام ڈرگس کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینس ہوتا ہے. جیسے کہ الکوہول کی میں اگر بات کروں تو یہ 24 سے 48 آورس کے بعد آپ کی باڈی سے ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ کوئی بھی ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. اس طرح باقی جو جتنے بھی ڈرگز ہیں, جس طرح کینابس ہے, اوپیائڈز ہے, کوکین ہے, اس کا مختلف دورانیہ ہوتا ہے ڈیٹاکسیفیکیشن کا. اس میں ہماری ریکمنڈیشن منیمم 2 ویکس ہوتی ہے, جو سائیکیٹرسٹ ہمارے بتاتے ہیں کہ منیمم 2 ویکس کا ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سائیکو تھراپی کی طرف ہم لے کے جاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ پھر ان کو گروپ کاؤنسلنگ, نماز اور باقی چیزوں میں لے کر آتے ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ جو ہے نا میرے مائنڈ میں ایک بات آ رہی تھی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ڈیٹاکسیفیکیشن تو گھر پہ ہو جائے گی, وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, ہم اس کو گھر میں باندھ دیں گے, ہم اس کو باہر نکلنے نہیں دیں گے, تو اس کو ہم کولڈ ٹرکی ڈیٹاکس کہتے ہیں. تو کولڈ ٹرکی ڈینجرس ہو سکتا ہے کیا؟ جی بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے. ہم ان فیملیز کو بھی جن کی فیملیز میں ڈاکٹرز ہو, ہم ان کو بھی ریکمینڈ نہیں کرتے. اگر خدا نخواستہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے گھر پہ ڈیٹاکس کروانا ہے, سب سے پہلے ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ مریض نے دوائیوں کے ساتھ ساتھ نشہ لے لیے تو یہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے ڈیٹاکسیفیکیشن آپ گھر پہ ٹرائی نہ کریں, آپ ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جو ہے نا وہ داخل کروائیں. ٹھیک ہے, ابھی تک ہم نے ڈرگس کے حوالے سے بات کی. ایک اور کویشچن جو آیا ہے وہ یہ کہ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں لیکن ان کو ان کی انسائٹ نہیں ہوتی, وہ اس چیز کو مان نہیں رہے ہوتے اور وہ میڈیسن کو بالکل وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ہم میڈیسن نہیں لیں گے. تو ایسے اس کا بھی کوئی سلوشن ہے ایسے پیشنٹس کے ساتھ؟ کیا کرتے ہیں؟ بہت سے ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں, نفسیاتی ڈس آرڈر ہے جس میں مریض اس میں مریض جو ہے نا اپنے آپ کو مریض نہیں مانتا, اس لیے وہ مریض دوائی نہیں کھاتا. اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے دوائی سے نقصان ہو رہا ہے, اس لیے وہ نفسیاتی ڈس آرڈر جس میں مریض دوائی نہ لے رہا ہو یا وہ کرونک ہو تو اس کے لیے ایڈمیشن بہت ضروری ہوتا ہے. وہ نفسیاتی ڈس آرڈر جس میں مریض آپ کا پراپر میڈیکیشن لے رہا ہے اور اس کو اپنی بیماری کے متعلق پتہ ہے, وہ سیشن جو ہے نا لے رہا ہے, وہ آؤٹ ڈور سیشنز لے رہے ہیں, اپنے سائیکیٹرسٹ سے مل رہا ہے. لیکن وہ مریض جو کہ دوائی نہیں لیتے, اپنے مریض کو اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھتا, اپنے بیماری کو سمجھتے نہیں ہیں, ان کو ایڈمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایڈمیشن کی بعد ہی ان کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں. جب اس کی میڈیکیشن سٹارٹ ہوتی ہے اور اس سے وہ بہتر ہو جاتا ہے, جس طرح وہ کاؤنسلنگ سے بہتر ہو جاتا ہے, تب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں مجھے بیماری ہے اور میں اب اس بیماری سے نکل چکا ہوں. بالکل, یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بیماریاں نفسیاتی جس میں ان کو انسائٹ نہیں ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے تو کہیں گے ہمیں پرابلم نہیں ہے, پرابلم تو آپ لوگوں کو ہے. تو اس میں ایڈمیشن ضروری ہو جاتا ہے, اور ایڈمیشن کے بعد جو ہے وہاں جو ہے وہ ان کو میڈیسن دی جاتی ہیں پراپر کاؤنسلنگ کے ساتھ, جو ہے وہ میڈیکیشن ایڈہیرنس پہ جو ہے وہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے اور تب ان کو میڈیسن دی جاتی ہیں. اچھا, یہ کم عمر بچے جو ہیں وہ بھی آتے ہیں, اور ان کے لیے کیا سیٹ اپ ہوتا ہے؟ کیا ان کا ٹریٹمنٹ بھی ایڈلٹس کی طرح کرتے ہیں یا ان کے لیے الگ سیٹنگس ہیں, یا ان کا کیا انتظامات ہیں؟ ہمارے پاس الحمدللہ نیو لائف میں جو کم عمر بچے آتے ہیں, ہم والدین کو اور ہمارا جو ہاسپٹل ہے, ہم ان کو مشورہ یہی دیتے ہیں کہ آپ ان کو سیپریٹ رکھیں. ٹھیک ہے, کیونکہ کم عمر بچوں کو باقی ڈرگز والوں کے ساتھ رکھنا ہی ٹھیک نہیں ہوتا. وہ نوجوان جو کہ صرف اسموک کر رہے ہیں یا اس کے کوئی بیہیویئر ایشوز ہے اور وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ان کو آؤٹ ڈور پہ ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کرتے ہیں. لیکن وہ نوجوان جو کہ آپ کے پاس کینابس کے ساتھ آتا ہے اور اس کو کسی اور ڈرگس کا نہیں پتہ اور اس کی ایج بہت کم ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیپریٹ رکھا جائے یا ان کو ان پیشنٹ کے ساتھ رکھا جائے جو صرف کینابس یوز کر چکے ہو اور اس کو اور ڈرگ کے متعلق جو ہے نا وہ انفارمیشن نہ ہو. تو یہ ہمارا بہت ہی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک زبردست اقدام ہے جس میں ہم ایج ٹو ایج جو ہے نا مریض کو رکھتے ہیں. اور پھر ظاہر ان کے لیے پروفیشنلز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا, جیسے چائلڈ سائیکالوجسٹ ہے, چائلڈ سائیکیٹرسٹ ہے, تو ان چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے.
اور آج کل ہم نے دیکھا کہ ڈرگ ایڈکشن وہ جو کے علاوہ نیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے, سوشل میڈیا کا استعمال ہے, گیمز ہے, تو یہ نان کیمیکل ایڈکشن کا ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے. کیا آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں؟ جی بالکل. دی نیو لائف میں اگر آپ کو پرسنٹیج بتا دوں تو 10% ایسے بچے بھی آتے ہیں جو کہ پب جی یا بہت سی ایسی سوشل میڈیا کا جو نا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو اس کی ان کو اڈکشن ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کے بیہیویئر پرابلم شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو ماں باپ پھر کنٹرول نہیں کر سکتے. تو وہ بہت کم ایج کے ہوتے ہیں, 12 سال کے, 14 سال کے. تو اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں, خاص طور پہ وہ والدین جن کے باپ جو ہے نا باہر ملک گیا ہوا ہے اور وہ ماں یہاں پہ اس کو پال رہی ہے, تو یہاں پہ اس کے لیے کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں لے کر آتے ہیں جس کو ہم بالکل سیپریٹ رکھتے ہیں, ڈرگ ایڈکشن والوں سے بالکل سیپریٹ رکھتے ہیں, اور ان کا جو علاج ہے وہ ہمارے وہی ایکسپرٹ کرتے ہیں, لیکن ان کو نشے والے مریضوں کے ساتھ نہیں رکھا جاتا. اوکے, تھینک یو ویری مچ. فائز صاحب, اچھا ایک اور سوال ہے, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کیا کوئی ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں کہ جن کا علاج ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ سم ٹائمز ہمارا پیشنٹ ہے, بیماری کا بھی پتہ ہے, اس کو میڈیکیشن بھی دے رہے ہیں, لیکن ریکوری نہیں ہو رہی ہے. تو یہ کیا اس طرح کی ہوتی ہے؟ کیا ان لوگوں کا ٹریٹمنٹ پاسبل ہے؟ جی, اس ٹائم الحمدللہ پاکستان میں جتنے بھی نفسیاتی ڈس آرڈر ہے الحمدللہ اس کا علاج ممکن ہے. بٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ایج کے ساتھ ساتھ آپ کی ریکوری ہوتی ہے. اگر آپ کی ایج 18 ایئرز ہے یا 20 ایئرز ہے یا 30 ایئرز ہے تو آپ کی ریکوری اچھی ہوتی ہے. بٹ اگر آپ کی ایج 70 پلس ہے اور آپ کو کوئی ایسی نفسیاتی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے تو اس میں ریکوری ہو جاتی ہے بٹ سلو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ رائٹ ٹائم پہ آپ نے رائٹ ٹریٹمنٹ دینا ہے. اگر ٹریٹمنٹ میں دیر ہو جاتی ہے, یا سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹس بھی بہت کرتے ہیں نا. ایک ٹرم مشہور ہے ڈاکٹر شاپنگ. تو اگر آپ کو, اور اسپیشلی جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں آپ کو ٹائم دینا ہوتا ہے. اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں, ڈاکٹر نے میڈیکیشن ریکمینڈ کی ہے, تو کم سے کم 2 ویکس تک آپ کو انتظار کرنا ہوتا ہے, کیونکہ موڈ کے چینج ہونے میں اس چیز میں کچھ ٹائم لگتا ہے. جو اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشنز ہوتی ہے وہ یہ سائیکیٹرسٹ کا بھی کہنا ہے کہ اگر آپ کسی بھی پیشنٹ کو, جیسے کہ شیزوفرینیا ہے یا بائی پولر ہے, اگر آپ اس کی میڈیکیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں تو 2 سے 3 ہفتے وہ ان کی ریکوری میں لگ جاتے ہیں, اور ان کو تبھی ریکوری سٹارٹ ہوتی ہے, ایک دم ریکوری نہیں سٹارٹ ہوتی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ڈاکٹرز پہ ٹرسٹ کریں, تھوڑا ٹائم دیں, اور ڈاکٹر شاپنگ بالکل مت کریں. اسپیشلی نفسیاتی امراض کے بارے میں کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ ایک ڈاکٹر ہو, آپ نتائج کو دیکھیں اور پھر ٹریٹمنٹ کو فالو کریں. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. اچھا, ایک سوال میرے مائنڈ میں بھی ہے کہ یہ بتائیں کہ ہم پاکستان کو نشے سے کیسے پاک کر سکتے ہیں, کیسے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے جو لیڈرز ہیں, ہمارے جو حکمران ہیں, اس کے لیے بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. اگر آپ نے اپنے نوجوان نسل کو تباہی سے بچانا ہے, جیسے کہ کچھ ہی عرصے میں آئس آئی اور آئس نے پورے پاکستان میں تباہی مچا دی, اس لیے اگر آپ شروع سے, ابھی بھی وقت ہے, وقت گزرا نہیں ہے, ابھی بھی وقت ہے, اگر آپ نے اپنے نوجوان نسل کو اس لت سے بچانا ہے تو آپ نے کھیل کے میدان کو آباد کرنا پڑے گا. آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم پہ توجہ دینی پڑے گی, آپ اپنے بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا. اس لیے پاکستان کے ہر یونیورسٹی, ہر اسکول, کالج اور گھر میں اپنے سہولیات دینی ہوگی. اس لیے اگر جو مریض ایڈکٹ ہو گئے ان کے لیے آپ ٹریٹمنٹ کروائے, جو مریض ایڈکٹ نہیں ہے ان کو اویئرنیس سیشنز دیں. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے پاکستان میں اگر آپ نے ڈرگ مافیا پہ ہاتھ ڈالنا ہے, جیسے کہ ANF بہت اچھا کام کر رہا ہے, اس لیے بہت سے ایسے ادارے بنانے ہوں گے جس سے آپ کا جو ڈرگ مافیا ہے اس کی کمر توڑ سکے اور اپنے نوجوان نسل کو نشے کی لت سے بچا سکے. بالکل, یہ بڑی آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کی ہے. کوئی یہ کہ سم ٹائمز فائنینشیل پرابلم بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ اداروں میں ٹریٹمنٹ نہیں لے سکتے, اور اس کی وجہ سے بھی سم ٹائم علاج میں دیری ہو جاتی ہے کہ آپ جو انتظار کرتے ہیں کہ یکم پہلی کا انتظار کرتے ہیں, آپ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کہیں سے پیسے اکٹھے ہو جائے تو ہم اپنے پیارے کا علاج کرا سکیں. تو اگر ہماری حکومت جو ہے وہ اس پہ فوکس کرے, اس پہ توجہ دے, تو ظاہر ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ, اگر فیسلٹیز زیادہ ہوں گی تو ٹریٹمنٹ بر وقت ہو سکے گا, اور بر وقت ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے ہماری جو نیو جنریشن ہے اس پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. انہوں نے آگے اس ملک
ملک کو بھی چلانا ہے اور ان کو تو ہمیں بچانا چاہیے. ان کے لیے ہمیں واقعی بہت بڑے بڑے اقدامات کرنے چاہیے. دیکھنے میں آیا ہے کہ پرائیویٹ سیٹ اپس تو بہت زیادہ ہیں. اسلام آباد میں، لاہور میں، ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ تو ریہیبلیٹیشن سینٹرز موجود ہیں. تو کیا گورنمنٹ لیول پہ بھی کچھ ایسی فیسلٹیز ہیں؟ جی بالکل. ANF ایک بہت ہی زبردست کام کر رہا ہے. اس کے بہت سے ایسے سینٹرز ہیں جو کہ پرائیویٹ سینٹر میں ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے. اس میں ANF پشاور، اسلام آباد اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جو کہ بالکل فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے کچھ اصولز ہیں، جیسے کہ مریض کو خود علاج کے لیے آنا پڑے گا. ان کے پہلے آپ نے ڈرگ اسکریننگ پروفائل، ہیپاٹائٹس B C HIV پراپر ٹیسٹ کروانے پڑیں گے اور وہاں پہ وزٹ کرنا پڑے گا. تو اگر کوئی بھی مریض ولنگلی نشہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے، اور وہ ڈیزرونگ ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے میری ریکمنڈیشن ANF ہوگی. تھینک یو ویری مچ فائز صاحب، بہت انفارمیٹیو سیشن تھا آج کا. تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سیشن ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم نیو ڈسکشن کے ساتھ آئیں گے. اور اگر آپ لوگوں کے کویسچنز ہوں مزید، ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ نے ہمیں بتائے. مزید جو ہے کوئی کویسچن ہو تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کا جو ہے وہ جواب دے سکیں. اللہ حافظ.